بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دو کہ اللہ تعالی اس بات پہ قادر ہے کہ تم پہ عذاب نازل فرما دے اوپر سے اور عذاب نازل فرما دے تمہارے نیچے سے، زمین سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ او یلبسکم شیعا، یا وہ تمہیں مختلف جماعتوں کا لباس پہنا دے، الگ الگ ٹکڑیاں، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ فرقے بنا دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی مار دھاڑ کا مزہ چکھا دے، وہ اس کو ماریں وہ اس کو ماریں، دونوں ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں۔ الگ الگ جماعتیں بنا دے، الگ الگ گروہ بنا لے جو آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ ایک حدیث یوں ہے کہ کما تکونون یؤمر علیکم، ایک عذاب کی شکل یہ ہے وہ جس طرح سے تم ہوگے ویسے ہی تم پہ حکومتیں مسلط کی جائیں گی۔ کما تکونون، جیسے تم خود ہوگے، یؤمر علیکم، ویسے ہی تم پہ امیر مقرر کیے جائیں گے، قائد، حکومتیں مسلط کی جائیں گی۔ ایک مقولہ ہے، بعضوں کہتے ہیں حدیث ہے، لیکن میرے خیال حدیث نہیں ہے، قول ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے اعمال ہوں گے وہی تمہاری حکومتیں بن جائیں گی۔ عزیزان گرامی، یہ تین قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے بتائے، ایک اوپر سے، ایک نیچے سے، اور ایک آپس میں فرقہ واریت کی شکل میں۔ اوپر کا عذاب آپ نے دیکھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھر برسے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ بارش آئی اور نیچے سے بھی پانی آیا، وفارت تنور، تنور میں سے پانی نکلنے لگا زمین سے، آتش فشاں پہاڑ زمین میں سے، زلزلے زمین میں سے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ الْعَذَابَ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ایسے ہی ہے، ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑا عذاب آنے سے پہلے۔ پروگرام تو بڑے عذاب کا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم چھوٹے عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ لعلہم یرجعون، مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر اللہ کی طرف لوٹ آئیں گے تو بڑا عذاب نہیں آئے گا، اور اللہ کی طرف اگر لوٹ کے نہیں آئیں گے تو بڑا عذاب آ جائے گا۔ عزیزان گرامی، 1947 میں پاکستان بنا اور 23 برس کی مدت میں 1970 میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف دینی جماعتیں تھیں، منتشر تھیں لیکن تھیں،
دوسری طرف ایک جماعت جس نے صرف روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا. ایک طرف سے اسلام 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 ہوتا رہا, دوسری طرف سے اشتراکیت آ گئی. اور 1970 میں آپ نے دیکھا کہ اشتراکیت کے ہاتھوں ہمارے اسلام کو نہیں ہمارے اسلام کو شکست ہو گئی. وہ اسلام جو ہم نے اپنا رکھا ہے, وہ اسلام جس کا نعرہ ہم لگا رہے تھے, اس کو شکست ہو گئی. پھر 23 برس کے بعد دوبارہ 1993 میں میں لاس اینجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت, تو مجھے امریکنز نے کہا کہ ڈاکٹر یور اسلام ہیز بین ڈیفیٹڈ, تمہارے اسلام کو پاکستان میں شکست ہو گئی. پھر 23 برس کے بعد جمہوریت کے ہاتھوں اسلام کو شکست ہو گئی. عزیزان گرامی, اسلام کو شکست نہیں ہوتی, یہ وہ اسلام ہوتا ہے جو جسے ہم نے بگاڑ رکھا ہوتا ہے, وہ یعنی اس کی وہ اصل شکل نہیں ہوتی ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ ایک بھس بھرا شیر کسی کمرے میں رکھ دیں, اس کے مقابل اور بچہ آ جائے تو شیر کو دیکھ کے وہ ڈر جائے گا, شیر بیٹھا ہوا ہے. لیکن بچہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے گا دیکھے گا کہ شیر میں حرکت تو ہے نہیں, یہ عجیب شیر ہے جو کہ بلا حرکت ہے. تو وہ ڈرتے ڈرتے سہمے ہوئے وہ شیر کی آہستہ آہستہ قریب آئے گا, دیکھے گا کہ شیر میں اب بھی کوئی حرکت نہیں ہے, شیروں والی کوئی بات تو نہیں ہے اس میں, شکل تو ہے شیر والی, صورت تو ہے, لیکن شیر والا کوئی عمل نہیں ہے. وہ گھن گرج, وہ قوت, وہ جنگل کی بادشاہی, وہ تو کچھ نہیں ہے اس میں. تو آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا کہ یہ کوئی بے جان چیز ہے. وہ قریب آئے گا, اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا, چھوٹا سا بچہ, اور تھوڑی دیر میں شیر کا سارا بھوس نکال دے گا اور شیر کا بھوس ادھر پڑا ہوگا, اس کی کھال ادھر پڑی ہوگی. اب کہنے کو تو شیر کو شکست ہو گئی, لیکن یہ شیر نہیں تھا, یہ پیپر ٹائگر تھا, یہ بھوس بھرا شیر تھا. ہمارا اسلام بھوس بھرا شیر ہے, اور ہم اس اسلام کی جو شکست بار بار دکھا رہے ہیں دنیا کو, یہ ہمارے اعمال ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. اور یہ سارے کا سارا عذاب جو آ رہا ہے یہ اسلام پہ نہیں آ رہا. میں آپ سے سچ کہہ دوں, یہ مسلمانوں پہ بھی نہیں آ رہا, یہ ان لوگوں پہ آ رہا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں.